آپ کو معلوم ہے جنگل کا راجا شیر ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اپنے جسم کی وجہ سے۔ جسم میں تو اس سے زیادہ بڑا تندرست تو ہاتھی ہوتا ہے، اپنے بڑے بڑے دانتوں کی وجہ سے۔ دانت تو اس سے بڑے بڑے ہاتھی کیوں ہوتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ مارے شیر کو نا تو آر سے پار ہو جائے، اور صرف ایک پیر رکھ دیں تو شیر کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے۔ اور اگر قد کی لمبائی چوڑائی کی بات کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لمبا تو زراف ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سارے جانور جنگل کا راجا نہیں بن پاتے ہیں۔ جنگل کا بادشاہ اور شہنشاہ صرف شیر ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ جسم تو ہر کوئی پھلا لیتا ہے، وزن اٹھا کر کے، غذائیں کھا کر کے، کیلشیم کی گولیاں کھا کر کے، ظاہر میں تو موٹا تگڑا تندرست ہر کوئی ہو جاتا ہے۔ دماغ کو تندرست رکھنا، عقل کو مضبوط کرنا اور ذہنی طور پر انسان کا جوان رہنا۔ محترم حاضرین جمعہ، دیکھیے انسان کے پاس اگر ہاتھ نہ ہونا تو اسے لولا کہا جاتا ہے، اس کے پاس پیر نہ ہو تو لنگڑا کہا جاتا ہے، آنکھ کان نہ ہو تو اسے اندھا بہرا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس دماغ نہ ہو تو اہل دانش کی دنیا میں اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ جس کے پاس دماغ نہیں، سوچنے سمجھنے کے لیے عقل نہیں، تو اس انسان میں اور جانور میں بھلا فرق کیا ہے؟ دیکھنے کو تو جانور بھی دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے جانور بھی ہیں، کھاتے پیتے جانور بھی ہیں، اور جہاں تک رہی زندگی جینے اور گزارنے کی بات، تو وہ تو جانور بھی جی لیتا ہے، گزار لیتا ہے۔ ایک انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ وہ کون سی شے ہے جو ایک انسان کو جانور سے ممتاز کرتی ہے اور اسے اشرف المخلوقات بناتی ہے؟ تو میرے بھائی وہ ہماری آپ کی یہی عقل ہے اور یہ دماغ ہے، یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، یہ فیصلہ کرنے کی قابلیت ہے، اچھے برے تمیز کرنے کی جو خوبی ہے، یہی خوبی انسان کو جانور سے ممتاز کر دیتی ہے اور اسے اشرف المخلوقات بنا دیتی ہے۔ اللہ جو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے افلا تعقلون یا افلا تتدبرون یا افلا یتفکرون، یہ ساری قرآن کی آیتیں ہمیں آپ کو یہی سکھا رہی ہیں کہ انسان کیا، اگر بندہ مسلمان ہے تو ایک مسلمان کا ایمان بھی وہی معتبر ہے جو عقل کے ساتھ ہو، سوجھ بوجھ کے ساتھ ہو، ورنہ تو وہ ایمان بھی کسی کام کا نہیں کہ جو اچھے برے کی تمیز نہ کر سکے، غلط صحیح میں فرق نہ کر سکے، جائز اور ناجائز میں کوئی اس کے یہاں امتیاز نہ رہے، تو وہ ایمان کس کام کا؟ تو عقل یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار ہمارے پاس تو کرسی ہے، دولت ہے، شہرت ہے، بڑا پریوار ہے، خاندان ہے، جان پہچان ہے، بڑے بڑے لوگوں کے بیچ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو اب مجھے کس سے ڈرنا ہے اور کوئی میرا کیا بگاڑ پائے گا؟ ہمارے پاس تو بڑی فوج بھی ہے، ہمارے پاس آئٹم بم بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ طاقت آئٹم بم سے نہیں آتی ہے، انسان کے اندر طاقت فوج سے نہیں آتی ہے، انسان کے اندر طاقت دولت سے، پیسوں سے، کرسی سے یا اور کسی شے سے نہیں آتی ہے، حتیٰ کہ طاقت اپنے بازوؤں میں بھی پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اصل جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ انسان کی اس بھیجے میں پیدا ہوتی ہے، جو اس کی مانسکتا ہوتی ہے، جو اس کی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، اور انسان کا جو سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کا یقین کامل ہوتا ہے نا، یہ انسان کو مضبوط کرتا ہے اور اس کو ہمیشہ ہر مشکل گھڑی میں اور بڑے سے بڑے دشمن کے سامنے بھی اس کو پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا رکھتا ہے، اور اس کو ہر میدان میں یہ ہمیشہ جیت دلاتا ہے اور اس کو کامیاب بناتا ہے۔ تو اصل طاقت یہ بازوؤں کی مضبوطی سے نہیں آتی ہے، اصل طاقت دماغ کی مضبوطی سے آتی ہے، دل کی مضبوطی سے آتی ہے۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں میدان کربلا کی۔ یوم عاشور کربلا کے میدان میں ایک طرف ایک نو عمر لڑکا ہے، 15-16 سال کا، عمر چھوٹی ہے، بدن بھی نحیف ناتواں کمزور سا ہے ظاہر میں، اور وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے،
حضرت امام قاسم، اور دوسری طرف عرب کا بہت بڑا نامی گرامی پہلوان، جسم بھی موٹا تگڑا تندرست توانا، اور وہ بھی کھایا پیا پیٹ بھرا، نام ہے اس کا ارزق، بہت بڑا پہلوان ہے اس وقت کا۔ حضرت امام قاسم نے اس سے پہلے ارزق کے 4 بیٹوں کو واصل جہنم کر دیا ہے، ان کو مار کے ختم کر چکے ہیں۔ اب ارزق فل غصے میں ہاتھی کی طرح بفرا ہوا کربلا کے میدان میں اترتا ہے، اور اس کا دل اتنا جل رہا ہوتا ہے کہ وہ پائے تو امام قاسم کو منٹوں میں مسل کر کے رکھ دے۔ لیکن جب وہ کربلا کے میدان میں اترتا، اب ظاہر میں وہ بہت موٹا چوڑا تندرست توانا کھایا پیا ہوا پہلوان ہے، عرب کا نامی گرامی ماہر تجربہ کار جنگجو ہے، اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا اس کے مقابلے میں 15-16 سال کا نوجوان ہے۔ کیا مقابلہ اس کا اس بچے کا؟ لیکن یہاں مقابلہ جسم سے نہیں ہونا ہے، یہاں حضرت امام قاسم نے سوچا کہ یہاں ہمیں یہ لڑائی اپنے عقل سے لڑنی ہے۔ اس لیے جیسے ارزق ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا بفرا ہوا وہ میدان جنگ میں اترا، اور جیسے وہ حضرت امام قاسم کو للکارنے لگا، امام قاسم نے مسکرا کر کے طنز بھرے جملے میں فرمایا، دیکھو عقل کا استعمال، اور یہ عقل انسان کو کیسے میدان میں سرخرو کرتی ہے، اور بڑے سے بڑے طاقتور سپر پاور پہلوان کو یہ چت کرتی ہے، زیر کرتی ہے۔ امام قاسم کے سامنے وہ ارزق نامی پہلوان بفرا ہوا ہاتھی کی طرح چنگھاڑتا ہوا جب وہ آیا، تو امام قاسم نے طنز بھرے جملے میں اس سے کہا، اوہ میں نے تو سنا تھا کہ تو بڑا سیانہ ہے، بڑا ہوشیار ہے، اور عرب کا بہت بڑا تو جنگجو ہے، پہلوان ہے، بڑا تجربہ کار ہے، لیکن مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو اتنا بڑا بیوقوف ہے کہ تجھے اپنی زین کسنے کی بھی تمیز نہیں ہے۔ اب جیسے اس نے یہ بات سنی نا، وہ جھک کر کے اپنی زین کی طرف دیکھنے لگا۔ حضرت امام قاسم نے فوراً موقع کو غنیمت سمجھا، اور جیسے وہ جھکا زین دیکھنے کے لیے، امام قاسم نے اپنی تلوار نکالی اور کھینچ کر کے اس بدبخت پہ ایسا وار کیا کہ 1 سیکنڈ کے اندر اس کے موٹے چوڑے جسم کو 2 ٹکڑے میں بانٹ کر کے رکھ دیا۔ اس کی لاش زمین پہ گری اور تڑپ تڑپ کر کے واصل جہنم ہو گئی۔ میرے بھائی، اس چھوٹے سے 15-16 سال کے نوجوان کو اس عرب کے نامی گرامی پہلوان کے سامنے جس نے جیت دلائی، اور جس نے اس نامی گرامی پہلوان کو واصل جہنم کیا، وہ امام قاسم کے اپنے جسم کی طاقت نہیں تھی، بلکہ ان کے عقل کی طاقت تھی۔ یہ عقل کی طاقت، یہ ذہنی صلاحیت انسان کو فاتح عالم بنا دیا کرتی ہے، اپنے سامنے کھڑے ہونے والے بڑے بڑے سپر پاور کو بھی زیر کر دیا کرتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک اور مثال، یہ تو امام قاسم ہے نا، میں آپ کو ان کے دادا کی کہانی سناتا ہوں، جن کو دنیا شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ نے بڑے بڑے اللہ کے دشمنوں کو واصل جہنم کیا ہے، لیکن 2 دشمن ایسے تھے نا کہ جن کا پوری دنیا عرب میں چرچا تھا۔ ایک مرحب، جس کو آپ نے خیبر میں مارا تھا، اور دوسرا عمرو بن عبد اد۔ یہ عمرو بن عبد اد اتنا بڑا پہلوان تھا کہ ایک طرف 1000 بندے ہوتے تھے، اور دوسری طرف یہ تنے تنہا اکیلا بندہ ہوتا تھا عمرو بن عبد اد۔ وہ 1000 مل کر کے بھی کبھی عمرو بن عبد اد کو پچھاڑ نہیں پاتے تھے۔ یہ تنے تنہا عمرو بن عبد اد ان 1000 لوگوں کو مار کر کے زمین پہ گرا دیتا تھا، ان کا کام تمام کر دیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا پہلوان۔ جنگ خندق کا موقع ہے، عمرو بن عبد اد، اس کو بڑا غرہ ہے اپنی طاقت کا، اپنی پہلوانی کا، اور کبھی کبھار کچھ لوگ اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنا میڈیا ان کو بڑا بنا دیتا ہے، لوگوں کی باتیں جتنا بڑا بنا دیتی ہیں۔ عمرو بن عبد اد کا یہی معاملہ تھا۔
وہ کچھ تو پہلوان تھا اور کچھ لوگوں نے اس کو پہلوان بنا رکھا تھا۔ عمرو بن عبد ود کو یہی ہوا سوار تھا کہ شاید دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں جنما ہے کہ جو آ کر کے میرا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے جنگ خندق کے موقع پر جب یہ مسلمانوں کے خلاف ان کا حریف بن کر کے آیا، دشمن بن کر کے آیا، تو اس نے اپنے گھوڑے کو لگام لگائی اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اپنی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے مدینے کے ارد گرد خندق کھود رکھی تھی، اس میں آگ بھری ہوئی تھی، اس نے ایک گھوڑے کو لگام کس کے دیا اور چھلانگ لگا کر کے یہ مدینے کے اندر آ گیا۔ اس کو ہوا سوار تھا بھائی اپنی طاقت کا، اور اس نے آ کر کے مسلمانوں کو للکارا، دعوت مبارزت دینے لگا کہ ہے کوئی تم میں مرد جو آ کر کے میرا مقابلہ کرے؟ اب اس کی آواز سن کر کے بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے تھے، ایسا روب بیٹھا ہوا تھا، کسی کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ وہ عمرو بن عبد ود کے اس چیلنج کا جواب دے۔ لیکن جب اس نے للکارا اور دعوت مبارزت پیش کی تو اللہ کے شیر حضرت مولا کائنات اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اس دشمن خدا کا مقابلہ کروں گا۔ حضور نے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کو بٹھا دیا، آپ بیٹھو۔ اس نے دوسری مرتبہ للکارا کہ آؤ کوئی میرے مقابلے میں آ کر کے دکھائے۔ دوسری بار بھی حضرت مولا کائنات اٹھے، لیکن دوسری مرتبہ بھی حضور نے ان کو بٹھا دیا، علی تم کو معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ عرب کا سب سے بڑا پہلوان ہے، 1,000 بندوں کا اکیلے تنہا یہ مقابلہ کرتا ہے اور سب کو مار کر کے گرا دیتا ہے۔ تمہارا چھوٹا سا قد ہے، اس کے مقابلے میں تمہاری عمر بھی کم ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن تیسری بار اس بدبخت نے پھر للکارا اور کہا کہ لگتا ہے تمہاری جماعت میں کوئی مرد نہیں ہے کہ جو آ کر کے میرا مقابلہ کر سکے۔ حضرت مولا کائنات کی غیرت نے پھر ان کو مجبور کیا اور آپ تیسری بار بھی اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، میں اس دشمن خدا کا مقابلہ کروں گا۔ اب تیسری بار مصطفیٰ جان رحمت نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کو بٹھایا نہیں، بلکہ آپ نے اپنا امامہ شریف حضرت مولا کائنات کے سر پہ باندھا، اپنے ہاتھ سے ان کو تلوار پکڑائی اور اپنے کمر شریف کا جو پٹا تھا وہ بھی ان کے کمر میں باندھ دیا اور کہا علی جاؤ اس دشمن کا مقابلہ کرو۔ اللہ اکبر۔ سوچئے گا ذرا ایک لمحے کے لیے، حضرت مولا کائنات کی قد بہت چھوٹی تھی ظاہری طور پر، اور عمر بھی کم ہے، اور وہ عرب کا بہت بڑا پہلوان، 1,000 بندوں کا تنہا مقابلہ کرنے والا، بڑا نام ہے اس کا۔ اس کا نام سن کر کے بڑے بڑے تھراتے ہیں، نام سے مرعوب ہو جاتے ہیں، دنیا کانپتی ہے۔ علی اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں، اور اللہ کی قسم اس دن مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے علی کی شان بیان کی تھی کہ آج علی کے تلوار کی ایک وار جنوں انس کی عبادت سے کروڑہ درجے افضل ہے، ایک وار ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ حضرت مولا کائنات کی شان حضور نے بیان کی اور کہا علی جاؤ اس دشمن کا مقابلہ کرو۔ حضرت مولا کائنات وہاں جا کر کے جسم سے مقابلہ کرتے اپنے ظاہری طاقت سے تو شاید کامیاب نہ ہوتے، اب وہاں ضرورت تھی عقل کی طاقت کی، اور اس میں بڑے کمال کے تھے مولا کائنات۔ بھئی باب مدینۃ العلم ہیں، حکمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، تدبیر ہے، صلاحیت ہے، اور بصارت رکھنے کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رکھنے والے ہیں۔ اس لیے جب آپ میدان میں جاتے ہیں تو وہ عمرو بن عبد ود آپ کو دیکھ کر کے طنزیہ انداز میں ہنستا ہے اور کہتا ہے میں اس بچے کا مقابلہ کروں گا، مطلب میں عرب کا اتنا بڑا پہلوان، میں اس بچے سے اگر مقابلہ کروں تو یہ تو میری بے عزتی ہے، میری رسوائی ہے، میں اس بچے کو مار بھی دوں تو میرا کیا کمال ہوگا، دنیا مجھے کیا کہے گی، بچے کو مار آیا ہے، اس لیے میں اس بچے کا مقابلہ نہیں کروں گا۔ اس نے حضرت مولا کائنات سے کہا کہ جا بچے، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا۔ اب دیکھو یہ عقل،
حضرت مولا کائنات دماغ کا استعمال کیسے کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو مجھے نہیں مارنا چاہتا لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. یہ ہوتا نہیں جذباتی کرنا، انسان کو اتیجت کرنا، اس کو اتنا ذہنی طور پہ ٹارچر کر دینا، اس کو آگ بگولا کر دینا کہ جب بندہ ایموشنل ہو جائے، جذباتی ہو جائے نا، تب پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. اس نے کہا کہ میں تجھ کو مارنا نہیں چاہتا. حضرت مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا لیکن میں تو تجھے مارنا چاہتا. اب وہ بالکل سے ایک دم آگ بگولا ہو گیا، غصے سے بھڑک اٹھا. اس نے کہا بچے تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا بے مجھے کیا پتا تو کون ہے، تو بتا تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ اکبر. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اس نے کہا تجھے معلوم ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا تو کون ہے، لیکن تجھے پتا کرنا چاہیے کہ میں کون ہوں. دنیا مجھے شیر خدا کہتی ہے، اللہ کا شیر کہتی ہے، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں عمرو بن عبد العد نے جیسے اس بچے کی یہ باتیں سنی نا، ایک دم سے غصے سے بپھر گیا، وہ آگ بگولا ہوا، جذباتی ہوا، اور اس نے مارے غصے کے آپ پر تلوار کا ایک ایسا وار کیا. مولا کائنات نے فوراً اس کو اپنی ڈھال سے روکا، لیکن وہ وار اتنا خطرناک تھا، اتنا بھاری تھا کہ اس وار سے آپ کی جو ہاتھ میں ڈھال تھی وہ فوراً ٹوٹ گئی. اب ادھر صحابہ خیر منا رہے ہیں، ہر طرف سناٹا پسرا ہوا ہے، اللہ جانے کیا انجام ہوگا. عمرو بن عبد عد کے مقابلے میں ایک چھوٹی عمر کا، ظاہری اعتبار سے چھوٹے قد کا ایک چھوٹا سا لڑکا گیا ہے، اتنا بڑا نامی گرامی پہلوان ہے، اللہ جانے کیا انجام ہو. لیکن کہتے ہیں کہ اس نے وار کیا، مولا کائنات نے روکا، اور پھر صحابہ نے دیکھا کہ حضرت علی نے ایک نعرے تکبیر کی صدا لگائی اور تھوڑا سا زمین سے آپ اچھلے، ہلکا سا اچھل کر کے آپ نے عمرو بن عبد عد پہ ایک ایسا وار کیا کہ چاروں طرف سے جو گرد و غبار تھی وہ اڑی اور ہر طرف دھند چھا گیا اور تلوار کی آواز آنا بند ہو گئی. اب اندھیرا ہے، چاروں طرف دھند چھائی ہوئی ہے، صحابہ خیر منا رہے ہیں کہ اللہ جانے کیا انجام ہوا ہوگا، حضور دعائیں کر رہے ہیں. ادھر جو کافروں کا مجمع ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے کہ عمرو بن عبد عد کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں پاتا، لگتا ہے جو آیا تھا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اس کا کام تمام ہو گیا. لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد جب دھند ہلکا سا چھٹی تو صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ وہ عرب کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا عمرو بن عبد عد، اس کی لاش زمین پہ پڑی تڑپ رہی ہے، اور حضرت مولا کائنات اپنے امامے کا شملہ درست فرما رہے ہیں. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اور کسی نے کہا تھا کہ کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. تو میرے بھائی، بڑی بڑی جنگیں جو لڑی جاتی ہیں اور انسان جو فاتح بنتا ہے، یہ اس کے بازو کی طاقت اس کو فاتح نہیں بناتی ہے، بلکہ اس کے عقل کی طاقت ہوتی ہے جو اسے دنیا کے بڑے بڑے میدان میں سرخرو کرتی ہے اور اسے فاتح عالم کہلواتی ہے. دماغ کا استعمال. تو انسان کو ذہنی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، مانسکتا اس کی جو ہے نا یہ مضبوط اور جوان ہونی چاہیے. جسم تو ہر کوئی پھلا لیتا ہے، وزن اٹھا کر کے، غذائیں کھا کر کے، کیلشیم کی گولیاں کھا کر کے، ظاہر میں تو موٹا تگڑا تندرست ہر کوئی ہو جاتا ہے. دماغ کو تندرست رکھنا، عقل کو مضبوط کرنا اور ذہنی طور پر انسان کا جوان رہنا، یہ بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے جنگل کا راجہ شیر ہی کیوں ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے بھائی؟ اپنے جسم کی وجہ سے. جسم میں تو اس سے زیادہ بڑا تندرست تو ہاتھی ہوتا ہے. اپنے بڑے بڑے دانتوں کی وجہ سے. دانت تو اس سے بڑے بڑے ہاتھی کیوں ہوتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ مارے شیر کو نا تو آر سے پار ہو جائے.
اور صرف ایک پیر رکھ دیں تو شیر کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. اور اگر قد کی لمبائی چوڑائی کی بات کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لمبا تو زراف ہوتا ہے, اونٹ ہوتا ہے. لیکن یہ سارے جانور جنگل کا راجا نہیں بن پاتے ہیں. جنگل کا بادشاہ اور شہنشاہ صرف شیر ہی ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ باقی جو جانور ہیں نا وہ کبھی یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہمیں شیر کا شکار کرنا ہے, ہمیں بھی شیر پہ حملہ کرنا چاہیے. وہ کبھی نہیں سوچتے ہیں. لیکن شیر جب کسی ہاتھی کو دیکھتا, اگرچہ وہ بہت موٹا چوڑا تندرست ہوتا ہے, بہت بڑے جسم کا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ ہاتھی کو دیکھ لینا تو اندر ہی اندر اس کے من میں لاوے پھوٹنے لگ جاتے ہیں, بڑھیا لنچ آ رہا ہے میرے لیے, زبردست ناشتہ. اور یہی اس کی یہ مانسکتا ہوتی, یہی سوچ ہوتی ہے, ذہنی طور پر اس کا مضبوط ہونا, یہی چیز اس کو جنگل کا بادشاہ بناتی ہے, راجا بناتی ہے. اکثر ہم نے, آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, سیاحوں نے بہت سارے ویڈیوز بنا کر کے یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالے ہیں کہ اگر جنگل کے باقی جانور بھی کبھی جب حملہ کرنے کی سوچ لیتے ہیں نا تو شیر بھی ان کے حملے سے ڈر کر کے بھاگتا ہوا گیدڑ کی طرح نظر آتا ہے, بھیگی بلی بن جاتا ہے. کئی ایک ویڈیو ایسے پڑے ہوئے کہ بھینسوں نے جب ٹھان لیا کہ شیر کو مارنا ہے تو بھینسوں کے سامنے شیر کمزور پڑ گیا اور انہوں نے ایک لتی ماری اور شیر فٹ بال کی طرح دور جا کر کے گرا, کچھ نہیں بگاڑ پایا. لیکن جب انہوں نے ہمت کی, جب ذہنی طور پر مضبوط ہوئے, ان کا دل مضبوط ہوا اور انہوں نے حملہ کی جب ٹھان لیا نا تو شیر ان کے لیے بھیگی بلی بن گیا. لیکن انسان جب اندر سے ہی ڈرا ہو, اندر سے خوف زدہ ہو, پہلے ہی سے وہ ادھمرا ہو, تو پھر کہتے ہیں پھر اس کے لیے گلی کا کتا بھی شیر ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں, آپ صرف ذہنی طور پہ مضبوط ہو جائیے. آپ کو میں کہانی سناتا ہوں. دو بھائی تھے, وہ دونوں بھائی ایک مرتبہ جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے گئے. ایک بھائی پیڑ پہ چڑھ کر کے لکڑی کاٹ رہا تھا, دوسرا بھائی نیچے لکڑیاں چن رہا تھا. نیچے جو بھائی لکڑیاں چن رہا تھا, اچانک اس کو رفع حاجت کی ضرورت ہوئی تو پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے وہ جھاڑیوں میں گیا. وہاں بیٹھ کر کے وہ ٹوائلٹ کر رہا تھا, اچانک پیچھے سے شیر نے اس پہ حملہ کر دیا. بھائی نے چیخ ماری, شور مچایا. دوسرے بھائی نے اس کی آواز سنی, وہ پیڑ سے جلدی سے اترا اور اس نے دیکھا کہ شیر نے میرے بھائی پہ حملہ کر دیا ہے. تو اس نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ, جا کر کے فوراً پیچھے سے اس نے شیر کی کمر کو پکڑا اور اس کو کھینچ کر کے پوری طاقت سے دور پھینکا. اب جب شیر کی کمر پڑ کر کے اس نے اٹھا کر اس کو دور پھینکا نا تو شیر بھی خوف زدہ ہو گیا اور فوراً وہ اٹھ کر کے وہاں سے جلدی سے بھاگا. وہ سوچنے لگا بھائی یہ کون سی مصیبت ہے, جنگل کا راجا تو میں ہوں, میں سب پہ حملہ کرتا ہوں, یہ کون سی مصیبت آ گئی جس نے میری کمر پکڑ لیا اور مجھے اٹھا کر کے پھینک دیا. تو وہ اس سے اتنا خوف زدہ ہوا, اتنا گھبرایا کہ اس نے پلٹ کر کے پھر ان دونوں بھائیوں کو دیکھا بھی نہیں اور وہ دم دبا کر کے بھاگ گیا. میرے بھائی, اللہ کی قسم میں کہتا ہوں, آپ صرف ذہنی طور پر مضبوط ہو جائیے اور جو آپ پہ حملہ کرنے آئے اور جو اپنے آپ کو بڑا شیر کہتا ہو, چاہے وہ جنگل کا شیر ہو یا کسی اور شعبے کا شیر ہو, آپ صرف اس سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لیجئے اور اس پہ حملہ کرنے کی سوچ لیجئے. خدا کی قسم کوئی بھی شیر ہو آپ کے سامنے سے دم دبا کر کے بھاگے گا اور وہ بھیگی بلی بنے گا. یہ گلی کے کتے جو شیر بنے ہوئے ہیں, چونکہ ہم ذہنی طور پہ کمزور ہو گئے ہیں, ہم پہلے سے ڈرے سہمے رہتے ہیں, خوف زدہ رہتے ہیں کہ اب اگر میرے سامنے دو چار کتوں کی بھیڑ آ گئی ہے تو اب ہمیں بچنا نہیں ہے, اب یہ تو ہمیں مار ڈالیں گے. او بھائی, جب تمہیں پتا ہے کہ یہ مار ڈالیں گے اور تجھے مرنا ہی ہے تو کیوں تو صرف تنہا مر رہا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گنڈا گردی کیجئے اور آپ کسی کو ماریے, کسی کا خون خرابہ کیجئے, لیکن جب آپ پہ حملہ ہو رہا ہے تو سیلف ڈیفینس کی اجازت تو ہمارا دستور بھی ہمیں دیتا ہے نا, ہمارا قانون بھی ہمیں کہتا ہے نا. تو جب آپ پہ حملہ ہو رہا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا.
اس لیے جب کوئی گلی کا کتا شیر بن کر کے آئے تمہارے سامنے گرائے، اس پہ ایسا حملہ کرو، میں کہتا ہوں کچھ نہ کر پاؤ نا تو ایسا دانت گاڑو کہ 5 کلو گوشت نکال کر کے ہی دم لو. سارے کتے چھپے چھپے پھریں گے، تمہارے سامنے آنے کی کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی. ذہنی طور پہ ہمیں آپ کو مضبوط بننا چاہیے. اور دیکھو ذہن کی طاقت، یہ جو دماغ ہے نا، چھوٹا سا دماغ، یہی انسان کو انسان بناتا ہے. اور یہ دنیا کا کہتے ہیں 0 سے ہیرو تک کا سفر اس دماغ کے ذریعے سے ہوتا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا ہونڈا، یہ جو ہیرو ہونڈا گاڑی ہم لوگ چلاتے ہیں، ہونڈا کہا جاتا ہے کہ ہونڈا نا یہ انسان تھا، چھوٹا سا چھوٹے قد کا بہروپیہ بونا آدمی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے پیر، چھوٹے قد کا آدمی. یہ سوچتا رہتا تھا کہ یار میں لوگ گولیاں بھی مانتے تھے، اس کا مذاق بھی اڑاتے تھے. یہ سوچتا کہ میں کیا کروں گا، میرے لیے کون سا کام، نہ کوئی مجھے نوکری پہ رکھتا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں لگتا ہوں، تو میرے زندگی میری کیسے چلے گی. ایک دن بازار سے یہ گزر رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا نا کہ وہ جو میکینک ہوتا نہیں ہے، وہ گاڑیوں کے نیچے گھس کر کے نٹ بولٹ کستا ہے. تو اس نے دیکھا کہ ایک میکینک بندہ ہے، وہ اندر گاڑی کے گھس کر کے کچھ کام کر رہا ہے. اس نے اس بندے کو دیکھا نا، فوراً اس کے دماغ کی بتی جلی اور کہا یار میں کیوں اتنا پریشان ہوتا ہوں، یار یہ جو گاڑی کے اندر گھس کر کے کام کرنا ہے نا، یہ کام تو میں بہت آسانی سے کر سکتا ہوں. میرا قد چھوٹا ہے، ہاتھ پیر چھوٹے ہیں، یہ بڑا بندہ گھستا ہے لمبا چوڑا تو اس کو بڑی دقت ہوتی ہے، میں گھسوں گا تو بڑی آسانی سے یہ کام کر لوں گا. اب یہ دوسرے دن اس میکینیکل کے پاس گیا اور اس نے بات کی، کہا بھائی آپ یہ جو کام کرتے ہو گاڑیوں کے اندر گھس کر کے تو آپ کو شاید دقت ہوگی، لیکن یہ کام میں بہت آسانی سے کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کام دیجیے، اپنے یہاں رکھ لیجیے. اس نے کہا ٹھیک ہے کام شروع کرو. اب یہ بندہ اس کے یہاں کام کرنے لگا، ہونڈا کام کرتے کرتے اتنا بہترین رزلٹ دیا، وہ استاد بڑا خوش ہوا اور اس کے پاس بہت ساری گاڑیاں آنے لگی، کام بڑھنے لگا. اب اس کا بھی بڑا نام ہونے لگا تو اس نے اپنے اس استاد سے اجازت مانگی، کہا سر میں اپنی ایک الگ دکان کھولنا چاہتا ہوں. تو استاد نے کہا بہت اچھی بات ہے، میرے پاس کام بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور اتنا میں مینج نہیں کر پاتا ہوں، تو تم ایسا کرو سامنے ہی میرے دکان کے سامنے ہی تم اپنی دکان کھول دو. اب اس نے ہونڈا نے استاد والی دکان کے سامنے اپنی دکان کھولی، لیکن اب استاد بھی پرانا بندہ تھا اور اس کا ہر طرف نام تھا، سارے کسٹمر ادھر ہی آتے، کئی دن بھر میں ایک دو کوئی آ جاتا اس کے پاس گاڑی لے کر کے. تو اب اس نے پھر اپنے دماغ سے کام لیا، کہا یار کیسے کچھ کیا جائے کہ مطلب کچھ کسٹمر ہمارے پاس بھی آنے لگے ہیں. تو اب چونکہ استاد کے پاس گاڑیاں بہت ہوتی تھیں، اس کے پاس کوئی کام کروانے جاتا تو استاد کہتا بھائی آج گاڑی چھوڑ جاؤ، کل آ کر کے لے جانا، تو اس کو وقت زیادہ لگتا. اس نے سوچا کہ یار یہ میرے پاس ایک پلس پوائنٹ ہے. اب اس کے پاس جب بندہ کوئی گاڑی لے کر کے آتا نا تو یہ کہتا بھئی ابھی 2 گھنٹے میں گاڑی لے جاؤ. تو بھائی جس کو کام بھی اچھا ہو اور پھر ٹائم بھی کم لگے تو ہر کوئی اسی بندے کے پاس جائے گا. اب یہ جو بھی بندہ آتا اس کا یہی کہنا ہوتا کہ بھئی آؤ ابھی 2 گھنٹے کے بعد گاڑی لے جاؤ. اب اس کا کام لوگوں نے دیکھا، وقت بھی کم لگ رہا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ جو استاد کے پاس کسٹمر جا رہے تھے نا وہ سب ادھر کنورٹ ہونے لگے اور اس کی دکان کے سامنے رش بڑھنے لگا. لیکن یہ ہے کہ اس نے اپنے استاد کا احترام، ان سے ملنا جلنا نہیں چھوڑا، وہ ان سے برابر ملتا رہا، ادب احترام سب کچھ وہی، لیکن اس کا کام بہت بڑھتا گیا. تو اس کے استاد نے ایک دن مشورہ دیا کہ بھیا اب تمہارا کام بہت بڑھ گیا اور تم اب اس چھوٹے موٹے شہر کے نہیں ہو، اب تمہیں آگے جانا چاہیے. تو کہتے ہیں یہ غالباً جاپان گیا، جاپان کی راجدھانی جو ٹوکیو ہے وہاں اس نے جا کر کے اپنی دکان کھولی. اب اس کی ذہنی صلاحیت، دماغ کی طاقت، شور سوجھ بوجھ، اس بنا پر جب اس نے اپنا کام شروع کیا، کہتے ہیں یہ بونا جسے دنیا تانا مارتی تھی، طنز کستی تھی اور دنیا کسی کام کا نہیں سمجھتی تھی، یہ اپنی اس ذہنی صلاحیت کی وجہ سے، عقل اور دماغ کی مضبوطی کی وجہ سے دنیا میں اتنا کامیاب ہوا کہ آج اس کے نام کی گاڑیاں غالباً آپ کو ہر ملک، ہر شہر میں مل جائیں گی، ہونڈا کمپنی کی گاڑیاں. اسی طرح ایک شخص نپولین بوناپارٹ نام کا گزرا ہے.
نپولین بوناپارٹ یہ وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے جس کا کہنا ہے کہ میری ڈکشنری میں ناممکن نام کی چیز کوئی نہیں ہے. ناممکن نام کا شبد ہی نہیں ہے ہماری ڈکشنری میں. نپولین بوناپارٹ بھی بہت بونا تھا, چھوٹے قد کا تھا, چھوٹے ہاتھ پیر, بھونڈا سا جسم, عجیب سا چہرہ. دنیا اسے بھی طنز تانا کسا کرتی تھی, وہی حال جو ہونڈا کا تھا. لیکن نپولین نے اپنی ذہنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے, اپنی عقل کو استعمال میں لا کر کے دنیا میں وہ تاریخ رقم کی کہ دنیا آج اسے فاتح عالم کے لقب سے یاد کرتی ہے. نپولین بوناپارٹ کو اس نے میرے حضور کی شان میں بھی قصیدے لکھے ہیں, میں نے ایک مرتبہ اس کا ذکر کیا تھا. تو میرے بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ ظاہری طور پہ مضبوط ہوں یا نہ ہوں, آپ کا جسم تندرست ہو نہ ہو, لیکن اس عقل کو تندرست ہونا چاہیے. آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے. اس عقل کو استعمال میں لائیے, سوجھ بوجھ سے کام لیجئے, حکمت اور بصیرت اپنائیے. اور اس کے لیے آپ کو کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا, علم سے جڑنا پڑے گا, اہل علم کی محفلوں میں بیٹھنا پڑے گا, چوٹی کے ادیبوں کو پڑھنا پڑے گا. اور سب سے بڑی چیز آپ کو اپنے رب رسول سے وابستہ ہونا پڑے گا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری ذہنی صلاحیت مضبوط ہی اس وقت ہوتی ہے جب ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, ہمارا یقین کامل ہوتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بندے مومن وہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتا ہے. اس کا سر کٹ جائے چلے گا, لیکن سر صرف جھکے گا تو اللہ کی بارگاہ میں جھکے گا. اس کا ماننا ہے جو کرتا میرا اللہ کرتا ہے, رزق وہ دیتا ہے, موت زندگی کا مالک وہ ہے, تو ہمیں دنیا کی چاپلوسی کیوں کرنی, ہم کسی غیر کا تلوا کیوں چاٹیں جب سب کچھ ہمارا اللہ ہے. اور آپ سوچیے وہ بندہ کتنا مضبوط ہوتا ہے یار, کہ اس کے سامنے, دکان کے سامنے ہزاروں کسٹمر کھڑے ہیں, لیکن چونکہ اس کا یقین ہے کہ روزی تو میرا اللہ دیتا ہے, اس لیے جیسے مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے وہ اپنی دکان کا شٹر گراتا ہے. کسٹمر اس کے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, لیکن وہ اپنے اللہ کی بارگاہ کی طرف دوڑ پڑتا ہے. ایمان مضبوط ہے بھائی, روزی اللہ دیتا ہے, وہ ذہنی طور پہ مضبوط انسان ہے بھائی. یہ دو نمبری کرنے والے, بے ایمانیاں کرنے والے, چیٹنگ بازی کرنے والے, ہیرا پھیری کرنے والے, یہ پیسے سے مضبوط ہو سکتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ان کو رات میں اس وقت تک نیند نہیں آتی ہے جب تک دروازے پہ 4-5 باڈی گارڈ نہ کھڑے کر دیں. اندر دل دھڑک رہا ہے, سانسیں اکھڑ رہی ہیں, نہ جانے کون کب آئے ٹپکا کے چلا جائے. اس لیے ہمیں آپ کو صحیح معنوں میں اگر اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں, تندرست ہونا چاہتے ہیں اور سکون کی زندگی چاہتے ہو بھائی, سکون کی زندگی, اپنا ایمان مضبوط کرو اور دماغ مضبوط کرو. ذہنی طور پر اپنے آپ کو تندرست اور توانا بناؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.